اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم آمنت بما أنزل الله من كتاب قرآن پاک کا پہلا پارہ دوسرے نمبر کی صورت شریفہ سورۃ البقرہ، اس کا تیسرا رکوع جو آیت نمبر 21 سے 29 تک 22 سے 29 تک 21 سے 29 تک 9 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ رکوع طویل ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ جو ہمارے جیسا کم علم آدمی کر سکتا ہے۔ فرمایا اے لوگوں، اے انسانوں، بندگی کرو اپنے پروردگار کی، وہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، تاکہ تم بچ سکو۔ وہی جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر نکالا اس سے پھل رزق تمہارے لیے، پھر نہ تم بناؤ اللہ کا شریک، اور تم جانتے تو ہو، اور اگر تم شک میں ہو اس کے متعلق جو ہم نے اتارا اپنے بندے خاص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی یہ قرآن، تو لے آؤ اس کی جیسی کوئی صورت بنا کر،
اور بلا لو اپنے سارے کے سارے ساجداروں کو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہیں کر سکو گے، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر، جس آگ کا ایندھن، اس کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے، اور جو تیار کر کے رکھ دی گئی ہے انکار کرنے والوں کے۔ اور بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے ہیں، کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ جب جب انہیں کسی پھل کا رزق دیا جائے گا، وہ کہیں گے ارے یہ تو وہی ہے جو اس کے پہلے ہم کو دیا گیا تھا، اور اصل میں انہیں ملتا جلتا دیا جائے گا۔ اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ وہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان فرمائے کوئی مثال، وہ چاہے مچھر کی ہو یا اس سے بڑی کسی چیز کی۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ جان لیتے ہیں کہ بالکل سچ مثال ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ گمراہ کرتا ہے اللہ اسی مثال سے بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اللہ اسی مثال سے بہتوں کو، اور وہ نہیں گمراہ کرتا مگر ان فاسقوں کو، ان حکم کے توڑنے والوں کو، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم فرمایا ہے اس پر قینچی چلاتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ یہی لوگ یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا؟ کیسے تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے اللہ کا انکار کرنے کی؟ تم تو بے جان تھے نا، اسے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ وہی اللہ جس نے پیدا فرمایا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور درست کر دیے 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آپ نے ان 9 آیات بینات کا سماعت فرمایا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ساتھی اس رکوع کو دیکھ کر بھی آئے ہوں گے۔ آپ کو انداز ہوگا کہ ہر آیت میں ایک نیا مضمون بیان کیا گیا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے 9 آیتیں 9 الگ الگ عنوانات قائم کرنے کے لائق 9 الگ الگ درس کیے جائیں۔ کیا اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں! بہت ساری چیزیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہم سراپا حاجت ہیں، انسان سراپا ضرورت ہے، اور میرا رب وہ رب ہے، اور رب کا معنی ہی ہوتا ہے ضرورتوں کا پورا کرنے والا۔ میں سراپا سوال ہوں، اور میرا رب میرے ایک ایک سوال کا پورا کرنے والا۔ ان چیزوں کو بھی جو میں اس سے مانگتا ہوں، اور ان چیزوں کو بھی جسے مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے آنے والے کل میں اس کی کیا ضرورت پڑے گی، میرا رب ان چیزوں کو بغیر مانگے مجھے عطا فرمائے۔ ایسا اللہ اپنی ان دعاؤں میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر لیجئے۔ اس میں ایک چیز اللہ کی ذات سے اللہ کو مانگ لیجیے، اللہ کی ذات سے اللہ کو مانگ، اللہ مجھے تو مل جا، اے اللہ مجھے تو مل جا، اے اللہ
تو میرے اوپر اپنی ذات عالی کی معرفت، اس کی پہچان کو واضح کر دے۔ جتنی جتنی اللہ کی پہچان اور معرفت آئے گی، اتنا اتنا اللہ کا خوف اور تقوی آئے گا، اور جتنا زیادہ اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری آئے گی، اتنا زیادہ اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ یہ جس کو مقام ولایت کہتے ہیں نا، یہ سب کچھ ہے۔ دوسرے اللہ سے مانگے، اللہ اپنے کلام کی حلاوت ہمیں عطا فرما۔ دیکھو ابھی ہمیں کوئی بیماری ہو جائے، تکلیف ہو جائے، ویسے میں بیمار چل ہی رہا ہوں، ہماری کتنی بیماریاں گھیرے ہوئے، تو اس میں منہ کا مزہ بگڑ جاتا ہے۔ آدمی کیسی بھی چیز کھائے اس کو کڑوی لگتی ہے، حالانکہ وہ چیز کڑوی نہیں ہوتی، میٹھی چیز ہے، لذیذ چیز ہے، وہ کھا رہا ہے اس کو کڑوی لگتی۔ کیوں؟ اس کے منہ کا مزہ بگڑا ہوا ہے۔ تو چیزیں جو اس کو کڑوی کڑوی لگ رہی ہیں، وہ چیزوں کا قصور نہیں، اس کے منہ کا قصور ہے نا میرے بھائیو۔ اسی طرح ہمارے اوپر ہماری خواہشات نفسانی اس طرح چھائی ہوئی ہیں کہ ہمیں اللہ کے کلام کی وہ حلاوت کہتے ہیں، وہ مٹھاس جو اس کلام الہی میں اللہ نے رکھی ہے، دنیا کی کسی چیز میں وہ مٹھاس نہیں، وہ لذت نہیں ہے۔ اللہ سے اس لذت کو طلب کیجیے، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، اس کے سوا کون دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے؟ جب ہماری دعائیں قبول ہوں گی تو یہ ہمارے منہ کا کڑوا پن جو ہماری خواہشات نفسانی اور گناہوں کی وجہ سے ہے، اس کو وہ اپنے فضل و کرم سے معدوم کر دے گا، دور کر دے گا، ہٹا دے گا۔ اور پھر جب قرآن ہم خود پڑھیں گے اور یا کسی سے سنیں گے تو اس وقت وہ لذت ملے گی۔ آپ نے سنا ہمارے یعنی اس کو کوئی 200-300 سال کی بات نہیں، 60 70 80 سال کے پہلے تک یہ سلسلہ تھا، آج بھی ہے لیکن شاذ ہے، معمولی، چند لاکھوں میں کوئی ہے۔ یہ ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے جو 2 رکعت میں نیت باندھی تو 2 رکعت میں انہوں نے پورا قرآن شریف پڑھ ڈالا، اور صبح ہوتے ہوتے انہوں نے رکوع کر کے نماز پڑھی۔ واہ صاحب، 2 رکعت میں کھڑے ہوئے پورا قرآن پڑھ ڈالا، ایسا کیسا ہوا؟ اصل میں یہ قرآن کی لذت ہے جو ان کو میسر تھی۔ ہمارا بھی دیکھیے نا، ہمارے یہاں بھی جو لوگ، اللہ مجھے معاف فرمائے، کل ایک صاحب میرے آئے تھے، ان کا پان کا ٹھیلا رات میں ہی چلاتے ہیں، مغرب عشاء کے بعد کھولتے تو فجر تک چلاتے ہیں۔ مجھے رات میں کون آتا ہے مول پورا چوک پر؟ مولانا صاحب آپ کبھی آ کے دیکھیے، آپ کبھی آ کے دیکھیے، بولے کتنا رش رہتا ہے مول پورے میں رات بھر۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ انہوں نے جو بتایا وہ جان لیجیے۔ اس لیے کہ اب وہ ان کی طبیعت مانوس ہو گئی ہے، رات میں مٹر گشتی کرنا، ادھر ادھر گھومنا، چائے پینا، پان کھانا، یہاں وہاں بیٹھ کے بکواس کرنا، اس میں ان کی رات کیسے گزر جاتی ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور بعض وہ بد نصیب لوگ بھی پائے جاتے ہیں مسلم آبادیوں میں کہ رات بھر بیٹھے رہتے ہیں، اور جیسے ہی مؤذن کی آواز اللہ اکبر کی آتی ہے، ارے چلو سونے کا وقت ہو گیا۔ یہ ہمارا میرے بھائیو، بات دوسری طرف نہ جائے، رکوع طویل ہے، دیکھیے جتنے بھی مضمون اللہ تعالیٰ بیان کروا دیں۔ فرمایا، آیت شروع ہوئی، اے لوگو، یا ایھا الناس، الناس یہ جملہ انسانوں کے لیے لفظ الناس استعمال ہوتا ہے۔ 3 قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک انسانوں کا وہ گروہ ہے جو ایمان والا ہے، دوسرا وہ گروہ ہے جو شریک کافر ہے، اور تیسرا وہ گروہ ہے جو نفاق منافق ہے، دل کے اندر کفر ہے اور زبان کے اوپر ایمان ہے۔ تینوں گروہوں کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں ہو چکا ہے۔ ان تینوں کو ملا کر یعنی پوری انسانیت جو ہے وہ تقسیم ہے 3 گروہ میں، ایمان والا گروہ، صریح انکار کرنے والا گروہ، اور تیسرا منافقت کی زندگی گزارنے والا۔
ان تینوں کو ملا کر پوری انسانیت بنتی. یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے وہ انسانوں، چاہے تم تینوں میں سے کسی بھی گروہ میں ہو، تمہارے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو. رب کا مطلب ہماری ضروریات، اس کا ترجمہ ہے پالن ہار. ترجمہ کرتے پالن ہار، لیکن اس کا ایک معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا. رب کے دو ترجمے ہمیشہ، ایک پالنے والا، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اور دوسرا تربیت کرنے والا. تو تمہارے رب کی بندگی کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں انہیں بھی اسی نے پیدا کیا. یہاں ایک بات نقطہ یاد رہے گا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا. اور جو ہمارے بعد والوں کو کون پیدا کرے گا؟ ہمارے بعد والوں کو کون پیدا کرے گا؟ اس آیت شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے کی دلیل بھی ہے. تم آخری امت ہو. امت جو بنتی ہے وہ نبی کی ذات سے بنتی ہے. تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، یہاں قبلکم سے مراد کیا ہے؟ تمہارے باپ دادا نہیں. تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، وہ چاہے امت آدم ہو، امت نوح ہو، امت ادریس ہو، امت شعیب ہو، امت صالح ہو، امت لوط ہو، امت ابراہیم ہو، امت موسیٰ ہو، امت عیسیٰ، کوئی امت ہو، جتنے تم سے پہلے گزرے ان سب کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا تھا اور اسی نے تمہیں بھی پیدا کیا. اور چونکہ تم آخری امت ہو اس لیے پہلوں کا تذکرہ فرمایا. تمہارے بعد کوئی آنے ہی والا نہیں ہے. ہمارے نبی آخری، اس لیے امت بھی آخری. قیامت تک جو انسان ہوں گے ان سب کے نبی میرے نبی ہوں گے، اور وہ ایک ہی امت ہوگی، میرے نبی کی امت ہوگی. اس لیے دو ہی لفظ استعمال ہوا، من قبلکم، تم جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلے جتنے امتیں گزری ہیں ان سب کو پیدا کیا تھا، اور تم آخری امت ہو. اس لیے من بعدکم کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سمجھے بابو صاحب؟ من قبلکم، تمہارے بعد کوئی نہیں آئے گا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، بنایا. والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات، اور پھر اس پانی کو برسا کر اس نے پھل نکالے. رزقا لکم، رزق تمہارے لیے. اب اس میں ہر لفظ جو ہے وہ پورا، ہر لفظ ایک مضمون ہے. یہاں پانی کو برسانے کے لیے من السماء ماء، آسمان سے پانی برسایا. یہ خیال رہے محاورے میں، ہمارے اردو میں بھی محاورے میں جو چیز بھی اوپر سے آتی ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے آسمان سے آ رہی ہے. ایسا کہا جاتا ہے نا، جو چیز بھی اوپر سے آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے آسمان سے. یہاں آسمان سے بارش کا مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بارش جو ہے وہ آسمان سے ہوتی ہے جس کی حد و جس کی اونچائی کوئی نہیں جانتا. حقیقت یہ ہے کہ بادلوں کا تذکرہ قرآن شریف نے کئی جگہ فرمایا، جیسے سورہ نبا کی ایک آیت شریفہ جس میں رب نے ارشاد فرمایا کہ من المعصرات ماء ثجاجا، وہی اللہ جس نے بادلوں سے بھرپور پانی برسایا. معصرات، بدلیاں، ظاہر ہے کہ پانی بادلوں سے آتا ہے، لیکن جتنی چیزیں اوپر سے آتی ہیں اس کے محاورتاً یہ کہا جاتا ہے یہ آسمان سے آئی ہے، تو اس لیے آسمان کا لفظ استعمال ہوا. اب یہ پانی جو اللہ نے اوپر سے نازل فرمایا، پانی کے برسانے کا جو نظام ہے، پانی کے برسانے کا جو نظام ہے اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ جس سمندر سے یہ بھاپ اٹھتی ہے وہ سمندر انتہائی کھارا ہے، انتہائی کھارا. اور اس سمندر کو اتنا کھارا رکھنے کے پیچھے جتنی آبادیاں خشکی میں ہے، ایک حصہ خشکی اور 3 حصہ سمندر ہے. اس سمندر میں اللہ کی کتنی مخلوقات ہوں گی.
ایسی ایسی مخلوقات، وہ آپ کو یاد ہے ویل مچھلی جو ہے وہ الٹی کرتی ہے، قے کرتی ہے، اور اس کی قے جم جاتی ہے اور وہ بازار میں بکتی ہے کروڑوں روپے کلو، کروڑوں روپے گرام، کروڑوں روپیہ گرام. کیسی کیسی مخلوق ہوگی اس میں. بعض مخلوقات کے بارے میں جب ہمارے علم میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسی ایسی مخلوق اللہ نے اس سمندر میں رکھی ہے کہ ہمارے کامٹی کے لوگ مل کر ایک وقت میں جتنا کھانا کھاتے ہوں گے اکیلے ایک وقت میں وہ کھانا کھا لیتی ہیں. یقین جانیں میرا رب ان سب کا، میرا رب ایسا رزاق ذو القوت المتین ہے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہم نے پہچانا نہیں اللہ کو، اس لیے ہم نے حلال کو چھوڑ کر حرام کا راستہ اختیار کر لیا. وہ ایسا اللہ ہے، اس طرح مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے، ان کو ضروریات کو پہنچاتا ہے کہ ہماری عقل جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتی، اس کو سمجھ نہیں سکتی. ورا الورا ہے ہماری عقل سے اس اللہ کی روزی کی اور رزق کی تقسیم. اب اس کے بعد فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کھارے سمندروں سے بھاپ اٹھی اور بھاپ کے بعد جو پانی آیا ماء مبارکہ کہا، بارش کے پانی کو برکت والا پانی. باقی پانی جو رہتا ہے نا تو بس ہے پانی، جانے تو اس پر بحث مت کرو. وہ ایسا برکت والا پانی براہ راست اس پانی کے خالق نے، اس کو پیدا کرنے والے نے ہمارے حوالے کیا ہے. زمزم کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر اس بارش کے پانی سے زیادہ پاک صاف کوئی پانی نہیں ہو سکتا. زمزم کی ایک الگ شان ہے یہ پانی. اور فرمایا اس پانی سے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس سے تمہارے لیے پھل نکالے. پودے نکالے نہیں فرمایا، پودے نکالے نہیں، پودے بھی تو وہ پانی سے پودا نکلتا ہے نا، لیکن پودے نکالے نہیں فرمایا. تو مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے نا، میں نے تجھ کو خلافت دی ہے نا، میں نے تجھے عقل دی ہے، میں نے تیرے لیے جنت بنائی ہے نا. تیرا اصل ٹھکانہ تو میرے بندے میں نے جنت میں بنایا ہے. تو اس دنیا بھی کیوں ریٹ جاتا ہے؟ تو بہت ہی معزز مخلوق ہے، تجھ کو میں نے اپنا دست قدرت سے بنایا ہے. ابھی اتوار کے درس میں، پچھلے اتوار کے درس میں ایک حدیث شریف بخاری شریف کی، چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. باقی جتنی چیزیں بنتی ہیں، جتنی چیزوں کو بنایا انہوں نے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، سب کچھ انما اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں بن جا، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. ان کو کن فرمانا کافی ہے. جو ابھی ہمارے حالات ہیں نا، جس طرح کسی یتیم کی طرح لوگوں نے اس امت کو سمجھا ہے نا، ہمارا بھی صبر ٹوٹے گا اور ہمارا رب بھی ہمارے لیے کن فرمائے گا. جس دن وہ کن فرمائیں گے اس دن ان ظالموں کا حال دیکھنا کس بھاؤ بکتے ہیں. تو سب چیزوں کے بنانے کے لیے وہ صرف کن فرماتے ہیں اور فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے، اب دست قدرت سے بنایا. دیکھو یہ لفظ جو خود حدیث شریف کا یہ مشابہ متشابہ لفظ ہے. متشابہ لفظ ہے، اللہ کا کوئی جسم تو ہے نہیں، اللہ ہے، ان کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہے. اب اس دست قدرت سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں اس کو یاد رکھ لیجئے گا، انشاءاللہ کبھی کام آئے گی. نمبر 1 قلم. سب سے پہلی مخلوق جو پیدا کی اللہ نے وہ قلم. روایت یہ ہے ترمذی شریف کی، اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے فرمایا لکھ. کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ. اور پھر اللہ نے اس کو یہ پوری کائنات جو بنانے والے تھے اللہ، اس کی تقدیر اس قلم کو لکھنے کا حکم فرمایا. اور یہ کب ہوا؟ اس پوری کائنات کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے. تو سب سے پہلی مخلوق جو ہے وہ قلم. نون والقلم وما یسطرون. تو سب سے پہلی مخلوق قلم، اس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، حدیث شریف کے الفاظ. دوسری چیز جو ہے وہ ہے عرش. عرش اعظم جو ہے وہ رب العرش العظیم، اللہ نے اس کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. تیسری چیز ہے جنت عدن.
جنتوں میں 7 جنتوں میں ایک جنت کا نام ہے جنت عدن. جنت عدن کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس، اس آدم کو سجدہ کرنے سے تو اس کو کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے؟ چوتھی چیز ہے میرے والد حضرت آدم علیہ السلام، جن کو میرے اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. 4 چیزیں یاد رکھیے گا: قلم، عرش اعظم، جنت عدن اور حضرت آدم. یہ 4 چیزیں دست قدرت سے بنی، اور باقی چیزیں جو بنتی ہیں کن سے بنتی ہیں. اب فرمایا اس پانی سے میں نے تمہارے لیے ثمرات نکالے. ثمر جو ہوتا ہے وہ پودے کا وہ حصہ جس کو اس کا پھل کہتے ہیں، جس کے لیے ساری محنتیں کی جاتی ہیں. یہ جو ہے یہ انسان کے لیے، اور اسی پودے کے مختلف اجزاء جو ہیں، اس میں پتیاں ہیں، اس میں ڈنٹھلیں ہیں، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ نے اسی زمین پر بسنے والی اس کی دوسری مخلوقات کو، جو مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، ان کا چارہ اور ان کی غذا بنا دیا. اور اصل پھل جو وہ اپنے تیرے لیے رزق میں نے یہ دیا ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ انداد. ند کہتے ہیں، ند اور ضد، یہ 2 لفظ استعمال ہوتا ہے. ند کہتے ہیں کسی چیز کو برابر سمجھنا، ایکول بتانا، اور ضد کہتے ہیں کسی چیز کے خلاف بتانا. اللہ کی ذات کی نہ کوئی ند ہے نہ کوئی ضد ہے، نہ کوئی اللہ کے جیسا ہے. لیس کمثلہ شیء. قرآن نے کیا کہا؟ لیس کمثلہ شیء. اس جیسے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. میرا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے نرالا اللہ ہے. سورہ اخلاص میں دیکھیے کیا فرمایا، لم یلد ولم یولد. ساری دنیا کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا. ایسا اللہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اور وہ اپنے ارادے پر پوری طرح قادر، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. فعال لما یرید. جو ارادہ فرما لے وہ کر ڈالے، اس کے ارادے میں کوئی اڑا نہیں آ سکتا. ساری مخلوقات اس کے امر اور اس کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں. خالی ان ساری مخلوقات میں جن کو انہوں نے پیدا فرمایا، ان مخلوقات کی موٹے اندازے کے مطابق تعداد جو ہے وہ 18 لاکھ ہے. اپنا ہزاروں میں گنتے ہیں نا، حدیث شریف میں 18 لاکھ مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا. اور ان 18 لاکھ مخلوق میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے کو بنایا جس کو اپنی روزی تلاش کرنی پڑتی ہے. باقی ساری مخلوقات کی روزی کا الگ انتظام ہے. ان ساری مخلوقات میں صرف یہ انسان اور جنات، یہ 2 ایسی مخلوقات ہیں جن میں اللہ نے اللہ کی نافرمانی کی صلاحیت اور قوت بھی رکھی ہے. دیکھو، کسی چیز کی صلاحیت ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ صلاحیت ہم کو استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے. یہ سمجھ لو. تو یہ 2 مخلوق ایسی ہے. فرمایا تم اللہ کا کسی کو شریک نہ قرار دو وانتم تعلمون، تم جانتے تو ہو. اب آگے کا مضمون جو ہے یہ قرآن کے بارے میں ہے. قرآن شریف عربی میں نازل ہوا، جس ماحول میں نازل ہوا اور جس ذات عالی پہ نازل ہوا. جب یہ قرآن نازل ہوا نا تو پورے مکے میں 17 یا 21 آدمی ایسے تھے جو معمولی پڑھنا لکھنا جانتے تھے. معمولی پڑھنا لکھنا جانتے تھے پورے مکے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، آپ کے اخلاق، آپ کا حسن، آپ کی شرافت، آپ کی امانت، آپ سب اپنی جگہ جو تھی مسلم. لیکن جب تشریف لائے دنیا میں، والد کا سایہ اٹھ چکا تھا، دادا پرورش، دادا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے، چچا نے پرورش کی ابی طالب نے. ایسے نشیب و فراز کہ خود قرآن کے الفاظ ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کبھی اپنے دست راست میں، اپنے سیدھے ہاتھ میں آپ نے کبھی قلم کو پکڑا بھی نہیں۔ آپ نے، قرآن کے الفاظ ہیں، اب سب آیتیں پڑھیں تو الگ مضمون ہو جاتا ہے، آپ نے کبھی اپنے دست، آدمی ہمیشہ قلم سیدھے ہاتھ میں پکڑتا ہے نا، بعض لوگ الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں تو وہ برا نہ مانے، لیکن عادت بدلنا چاہیے۔ رب نے فرمایا آپ نے تو کبھی اپنے دست راست میں قلم پکڑا بھی نہیں۔ یہ حال ہے۔ 40 سال تک نہ کبھی کوئی شعر کہا، نہ کوئی مضمون لکھا، نہ کسی مجلس میں اپنے کوئی چیز پیش کی، اور اس کے بعد اچانک جبریل آئے اور وہ کلام میں ربانی انسانیت کے سامنے پیش کیا کہ وہ عربی کے جاننے والے تھے۔ عربی کس کو بولتے؟ عرب کس کو بولتے معلوم ہے؟ عرب بولتے ہیں اسپیکر کو، عرب کہتے ہیں اسپیکر کو، بولنے والے کو۔ ان کو اپنی اپنی زبان دانی پر اتنا زیادہ فخر تھا اس قوم کو کہ وہ کہتی تھی صرف ہمیں بولنا آتا ہے، باقی سب کے سب عجم ہیں۔ عجم کہتے ہیں گونگے کو۔ یہ عرب عجم جو آپ لفظ سنتے ہیں نا، تو عرب کا مطلب بولنے والا اور عجم کا مطلب گونگا۔ اتنا ان کو اپنے زبان پہ ناز تھا۔ اور ویسے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، عربی ہماری اور آپ کی مادری زبان نہیں ہے، لیکن عربی زبان کو جب تھوڑا سا پڑھا جائے نا تو وہ زبان واقعی ایسی ہے، اس کو دیکھ کر لگتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انداز فرمائیں، جب یہ قرآن نازل ہوا آج سے 1500 سال پہلے، اس وقت بھی دنیا میں بڑی بڑی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ پرشین، فارسی جس کو آپ بولتے ہیں، وہ بھی تھی، عربی بھی تھی، انگریزی بھی تھی، اور اس کے علاوہ عبرانی تھی، سریانی تھی۔ یہ بڑی بڑی زبانیں تھیں، اور اس وقت سنسکرت بھی تھی۔ جو تھی وہ تھی۔ ان ساری زبانوں میں اللہ نے جس زبان کو اپنے آخری کلام کے لیے قبول فرمایا ہوگا اور انتخاب فرمایا ہوگا، اس زبان میں کچھ تو ہوگا۔ عربی زبان کی گرامر اور اس کی، میں نے کہنا چاہیے کہ اس کی باریکیاں جو ہیں وہ دیکھتے بنتی ہیں۔ بہرحال بہت اچھا، وہ ان کی شاعری جو تھی، وہ اس زمانے کی شاعری ابھی کورس میں چلتی ہے یونیورسٹی میں۔ ایام جہالت کی شاعری جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد آدمی جاہل نہیں بنے گا، عالم بنے گا کیا؟ اس وقت کی شاعری کورس میں چلتی۔ ایسے شاعر اور ایسے کلام ایک سے، مگر جیسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، دنگ رہ گئے۔ کیا کلام ہے یہ! ایسا کلام تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد صورتیں نازل ہونی شروع ہوئی، یعنی جو بیچ میں وحی کا سلسلہ، فترت وحی کے بعد سورہ مدثر، اور اس کے بعد سورہ قیامہ، اور یہ اور وہ بس صورتیں نازل ہوئی۔ جل تھل ہو گئی مکے کی زمین وحی ربانی سے، اور وہ جو تھے وہ حیران پریشان اپنا سر پکڑے ہوئے ہیں کہ یہ شخص جس کی زبان مقدس سے یہ کلام ہم سن رہے ہیں، انہوں نے تو کبھی اپنے ہاتھ میں قلم بھی نہیں پکڑا ہے، ہم ان پر الزام بھی نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے کہیں کا سفر بھی تو نہیں کیا ہے کہ کہیں جا کر یہ علم سیکھ کر آئے ہوں، ان کا کوئی ایسا پرورش کرنے والا بھی تو نہیں تھا جس کے بارے میں ہم اس پہ الزام لگائیں۔ کیا ہے، کیا پیش کر رہے ہیں یہ؟ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں ولید بن مغیرہ بھی ہے، اس میں ابو جہل بھی ہے، اس میں بڑے بڑے جو پیپل سردار ہیں وہ سب کے سب ہیں۔ کوئی کہتا ہے ایسا یہ جادو ہے، کیا کلام ہے! اس کا کلام سن کے لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، جادو تو ہم جانتے ہیں، جادو کے الفاظ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ اچھا ایسا کرو، اس کو کہہ دو یہ کہانت ہے۔ کاہنوں سے موقف ہے کہ کاہن ایسا کلام بیان کرتے ہیں، لوگ ہمارے منہ پر تھوکیں گے اگر ہم کاہن کا۔ اچھا ایسا کرو، یہ کہو کہ یہ عجیب و غریب شاعری ہے۔ کہ یہ شاعری ہے؟ شاعر تو میں بھی ہوں نا، بڑے بڑے شاعر جو بیٹھے تھے میں بھی شاعر ہوں نا، یہ شاعری ہے؟ ارے میرے بھائی یہ کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ماننا نہیں ہے۔ استغفر، ماننا نہیں ہے، نہ ماننا ہے۔ اس قرآن کے اعجاز کا، اعجاز کس کو بولتے ہیں؟ معجزہ۔ میرے بھائیو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معجزات ایسے عطا فرمائے گئے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے سامنے رہیں گے، لوگ اس کا اپنی آنکھوں سے ہمیشہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے اور محسوس کرتے رہیں گے کہ یہ معجزہ ہے۔ اس میں سے پہلا معجزہ یہ قرآن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات عطا فرمائے گئے تھے اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ معراج النبی سے بھی بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اللہ نے ہمارے آپ کے حوالے کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ نبی صلی والسلام کے پاس ایک عصا تھا، وہ عصا ڈال دیتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ کبھی سانپ بنتا تھا، کبھی باریک سانپ بنتا تھا، کبھی سپولہ بنتا تھا، کبھی اژدہا بنتا تھا، کبھی اتنا بڑا سانپ بنتا تھا کہ اس کو دیکھ کے فرعون جو ہے وہ تخت پہ سے کود کے بھاگ گیا، موسیٰ کے پیچھے آئے کھڑے ہو، موسیٰ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اتنا بڑا سانپ بنتا تھا۔ اور جب جادوگروں کے سامنے اس کو ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کتنا بڑا عصا بن گیا، اور وہ تقریباً 1,00,000 جادوگروں نے جتنی لاٹھیاں اور رسیاں اپنے جادو سے سانپ بنا کر میدان میں چھوڑا تھا ان سب کو وہ چٹ کر گیا، اور اس کے بعد جناب موسیٰ نے جب اس کو پکڑا تو ان کا عصا کا عصا تھا، لکڑی یوں کی توں۔ یہ معجزہ میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ لیکن کوئی بولے کہ وہ عصائے موسیٰ لا کے بتا دو تو ہم معذرت کریں گے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں وہ عصائے موسیٰ اللہ بہتر جانے کہاں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جناب عیسیٰ کو اللہ نے بھیجا تھا، دم عیسیٰ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے پر دم کرتے تھے، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ ایمان رکھتے ایمان رکھتے، اس سے قرآن کے الفاظ ہے، تحیی الموتیٰ بإذنی، تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتا ہے، میرے حکم سے۔ جناب عیسیٰ زندہ نہیں کرتے تھے، زندہ تو اللہ کرتا ہے، پیغمبر زندہ نہیں کرتے۔ تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی بولے تم دم کرو تو ہمارے دم کرنے چیٹی بھی نہیں زندہ ہو، ایمان رکھتے ہیں جناب۔ جتنے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور جتنے پیغمبروں کو، ہم جناب صالح کی اونٹنی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، لا کے بتا نہیں سکتے۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر سلسلہ نبوت ختم ہو رہا تھا، سلسلہ نبوت ختم ہو رہا تھا، سلسلہ دعوت نہیں ختم ہو رہا تھا۔ دعوت تو قیامت تک چلنے والی ہے، ایمان کی دعوت قیامت تک چلنے والی ہے۔ اب میں اپنے نبی کو ان کی عمر کو مکمل کرنے کے بعد اپنے پاس بلا لوں گا۔ میرے نبی کے ماننے والے میرے نبی کی دعوت کو انسانوں کے سامنے پیش کریں گے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہونا جس کی بنیاد پر اس کو کر سکے۔ اپنے نبی کا سب سے آخری معجزہ جو ہے وہ امت کے حوالے کر دیا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لو اپنے نبی کو جو سب سے آخری معجزہ دیا تھا وہ تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔ باقی ساری امتیں ان کے نبیوں کو جو معجزات دیے گئے تھے اس سے محروم کر دی گئیں۔ اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ اس امت کو اس کے نبی کا سب سے آخری معجزہ اس نبی کی اس امت کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ لیکن وار امت کیا قدر کی ہے اللہ کی کتاب کی۔ دوسرا معجزہ، قیامت تک یہ معجزہ رہے گا۔ 2 معجزات ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کے موقع پر جن لوگوں نے حج کیا ہے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، جن کو ابھی تک موقع نہیں ملا اللہ ان سب کو ان کے بال بچوں سمیت حج کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی بیت اللہ ہے، جس نے نہیں دیکھا اس کو بھی خواہش، بہت خواہش رہتی ہے، لیکن جس نے دیکھا ہے نا اس کی خواہش اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، پھر اللہ کا پہنچا گیا۔ بہرحال حاجی 9، 10، 11 10، 11، 12 یہ 3 تاریخوں میں منی میں رمی جمار کیا جاتا ہے۔ وہ شیطان نے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دینے کی کوشش کیا تھا، اور حضرت ابراہیم نے اس پر لعنت بھیجی تھی۔ 3 مقامات قریب ہیں، اور اسی کو جمرہ کہا جاتا ہے۔ جمرہ اصل میں وہ جو ستون بنا ہے نا،
وہ ستون تو نشان ہے کہ جمرہ یہاں ہے، جمرہ اصل میں وہ وہاں کی زمین جو ہے نا وہ جمرہ ہے، اور اس پر جو ستون بنیوں کو اوپر سے مارنے کا جو سسٹم رکھا ہے وہ اس کو قیف کی طرح، چاڑی کی طرح انہوں نے بنایا ہے، تاکہ کنکری جو ہے وہ اس پر سے پھسل کے سیدھا اس زمین کے اس حصے میں چلی جائے جو جمرہ ہے۔ تو رمی جمرات اس کو کہا جاتا ہے۔ کتنے حاجی رہتے ہیں؟ کتنے حاجی رہتے ہیں؟ 40 لاکھ حاجی۔ ایک حاجی ایک جمرے پر 7 کنکریاں مارتا ہے۔ ایک حاجی ایک جمرے پر ہر دن 7 کنکریاں مارتا ہے۔ تینوں پر 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، خالی پہلے دن بڑے والے شیطان کو مارتے ہیں، باقی 2 دن جو ہے تینوں کو مارا جاتا ہے۔ آپ انداز کریں کہ 40 اور 50 کنکریوں کا پہاڑ بن جائے، ٹیلا بن جانا چاہیے نا۔ کسی نے دیکھا کہ آج تک ٹیلا وہاں پر؟ ابو سعید خدری نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنے سارے حاجی جو ہیں یہاں جمرات کرتے ہیں، اس وقت کوئی 50 لاکھ تو نہیں رہتے ہوں گے، تو بھی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن کنکریاں دکھائی نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید، جن حاجیوں کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریاں فرشتے فوراً اٹھا لیتے ہیں۔ جن حاجیوں کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریاں فرشتے فوراً اٹھا لیتے ہیں، تم کو دکھائی نہیں پڑتے۔ یہاں کنکریاں صرف وہی بچی رہ جاتی ہیں جن بیچاروں کا حج کسی وجہ سے رد کر دیا گیا ہے۔ ٹیلا دکھتا تھا وہاں پر، اور آج بھی اور قیامت تک یہ 2 معجزات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک تو قرآن اور ایک رمی جماعت میں کی جانے والی کنکریوں کا فرشتوں کے ذریعے اٹھا لے، اور تو ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پا لیا۔ رب نے فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کسی شک میں پڑے ہو اس کلام کے تعلق نزلنا علی عبدنا، جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر۔ اب یہاں ایک سوچنے جیسی بات ہے، علی رسولنا بھی تو فرما سکتے تھے اپنے رسول پر، علی نبینا بھی تو فرما سکتے تھے ہمارے نبی پر، علی حبیبنا بھی فرما سکتے تھے ہمارے حبیب پر، لیکن عبدنا فرمایا۔ نزول قرآن یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، بظاہر اگر اللہ نہ چاہے تو یہ ممکن ہی نہیں، اللہ کے چاہنے سے ممکن ہوا۔ یہ اللہ کا کلام اس کے کسی بندے کے قلب پر نازل ہو اور پھر اس کی زبان سے اللہ اس کو پڑھوا دے، یہ دنیا کا سب سے عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اس لیے جس پر نازل کیا گیا ہے اس کے بارے میں کہیں ان کو شک نہ ہو جائے کہ کہیں یہ خدا کا کوئی شریک تو نہیں ہے، یہ خدا کی خدائی میں شرکت تو نہیں رکھتا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بتایا کہ مقام تو ہم نے یہ عطا فرمایا کہ اپنا کلام عطا فرمایا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مقام اس کا جو مقام عبدیت ہے، یہ ہمارے بندے ہیں، ہمارے رسول و نبی ہیں، ہماری خدائی میں شریک نہیں۔ اور یہ لفظ یہیں پر نہیں، آپ دیکھیے معراج کا تذکرہ فرما رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے خاص کو، بعبدہ، برسولہ، بنبی ہی نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کیونکہ معراج جیسا واقعہ پیش آیا ہے جو نہ کبھی اس سے پہلے کسی کے لیے ہوا نہ اس کے بعد کسی کے لیے ہونے کا سوال ہی نہیں، لوگ اس واقعے کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لیں کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی الہیت میں کوئی شرکت رکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اس مقام پر فائز کرنے کے بعد بھی میرے نبی میرے بندے ہیں، ان کی سب سے افضل ترین شان جو میری بندگی ہے۔ آپ انداز کریں بندگی کہتے کس کو؟ بندگی کی شان جو سب سے زیادہ عظیم الشان ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ کو شامل ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا علی عبدنا، اپنے بندے پر ہم نے جو کلام نازل فرمایا، فاتو بصورت من مثلی، اس کی جیسی کوئی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ ان کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہے، تو اس کی جیسی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ۔ اب صورت 114 صورتوں میں سب سے چھوٹی صورت
سورہ کوثر 3 آیتیں، اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ ایسی 3 چھوٹی چھوٹی آیتوں کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ۔ اگر انسان کا ہی کلام ہے، تم بھی انسان ہو نا، اور تم تو ایماندار ہو، تم تو اپنے آپ کو عرب کہتے ہو، کچھ چھوٹی سی صورت بنا کے تم بھی ڈالو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ نہ جانے کتنی کوششیں کی، اور اس میں جو مطلب سیرت کی کتابوں میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں، انسان کے بس کا کوئی کام نہ اور وہ کرنے چلے نا، جیسے کسی کو کار چلانا نہیں آتا اور زبردستی وہ بیٹھ کے اسٹارٹ کر دے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مان لیے کتنوں کو موت کے گھاٹ اتار دے نا۔ تو یہ کوئی انسان کے بس کا کلام ہے ہی نہیں نا۔ تو انہوں نے جب وہ کوششیں کی نا، تو ایسی پگلی چالیں جس کو اپنے ناگپور کی زبان میں بولتے ہیں، وہ واقعات پڑھو تو اتنی ہنسی آتی، میرا جی چاہتا تھا 2-4 واقعات اس میں سے آپ کو سنا دوں تو آپ کو لگے کیسے کیسے کر رہے تھے نا وہ، لیکن آدمی جب سرک جاتا ہے تو یہ سب کرتا ہے۔ اللہ کا کلام، اس کا جواب کیا لا سکتے تھے؟ اس لیے آگے ارشاد فرمایا وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے گواہ ہیں، جتنے تمہارے شریک ہیں، جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، سب کو جمع کر لو۔ تم نہیں، تمہارے جتنے معبودان باطل ہیں، تم جنوں کو پوچھتے ہو سارے جنوں کو جمع کر لو، تم ملائکہ کو پوچھتے ہو سارے ملائکہ کو جمع کر لو، تم ستاروں کو پوچھتے ہو سارے ستاروں کو جمع کر لو، تم زمین و آسمان کو پوچھتے ہو، سب کو جمع کر کے ایک اجلاس عام بلا لو جو ممکن ہی نہیں ہے، اور سب کو بلا کر اس جیسی چھوٹی سی صورت بنا لاؤ۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، یہ لن لفظ جو ہے نا، لن عربی میں نہ نہیں ہوتا ہے، پھر اگر تم نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین۔ اعدت اس لفظ کو سمجھ سے درس پورا ہو جائے گا۔ اعدت جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے تیار کر دی گئی ہے۔ پہلی بات تو جہنم کا ایندھن کیا ہوں گے؟ انسان اور پتھر، انسان اور پتھر۔ پتھر کون سے ہوں گے؟ وہ ساری مورتیاں اور معبودان باطل جن کی مختلف شکلیں قسمیں تھیں، وہ سب کے سب جہنم میں جھونک دی جائیں گی، وہ پتھر ہوں گے۔ حدیث شریف کی روشنی میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ آگ کی جلن سوزش کو بڑھانے کے لیے گندھک کے پتھر ہوں گے، یہ بھی ملتا ہے۔ اور تیسرے انسان۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہماری نسلوں کو اس جہنم سے بچا کے رکھے۔ وہ عدت کا لفظ جو ہے وہ خیال، اس کا مطلب تیار کر دی گئی ہے۔ یہ ایمانیات سے تعلق، قرآن جو ہے وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ تیار کر دی گئی ہے، جس طرح یہ مسجد تیار کر دی گئی ہے نمازیوں کے لیے، اور ہم یہاں نماز پڑھنے کے لیے موجود ہیں، اسی طرح جہنم بھی موجود ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا یقین رکھے کہ ابھی جہنم ہے نہیں بلکہ بعد میں بنے گی، تو اس کا ایمان چلا جائے گا۔ اور اسی طرح جنت کا تذکرہ اب آگے آئے گا، وہاں رب تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، جنت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، یعنی ٹھکانہ جو ہے وہ موجود ہے، جس طرح وہ شخص موجود ہے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے، اسی طرح وہ بھی موجود ہے جو اس کے لیے بنائی گئی۔ تو جنت اور جہنم آج بھی موجود ہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب یہ دوسری بات ہے، جب پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ فنا فرمائیں گے، پھر دوبارہ کائنات کو اس کو سب فنا ہو جائے گا، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن آج کی تاریخ میں جنت اور جہنم اور بات آئی ہے تو 2 منٹ ذرا زیادہ ہو جائے گا، اس کے لیے معاف کر دیں۔ جنت اور جہنم کی قوت سماعت اللہ نے بہت زبردست رکھی ہے، اس کو سننے کی بہت طاقت دی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بہت سنتے ہیں۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اگر 3 مرتبہ یہ کہے اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے، تیرے جہنم سے میں پناہ چاہتا ہوں،
اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ اور کوئی 3 مرتبہ کہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الجنہ، اردو میں بولو نا، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کوئی شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے اللہ کی، جہنم کی قوت سماعت اتنی اللہ نے بنائی ہے کہ جہنم اس کی آواز کو سنتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ پروردگارا جو شخص تیری پناہ چاہ رہا ہے اے اللہ اس کو مجھ سے بچا لینا، اور جو جنت کا سوال کرتا ہے جنت اس کے سوال کو سنتی ہے اور جنت یہ کہتی ہے پروردگارا یہ تجھ سے میرا سوال کر رہا ہے، اللہ تو مجھے اسے عطا فرما دے۔ یہ اللہ کا معاملہ میرے بھائیو ایمان والوں کے لیے بہت ہی خاص معاملات ہے۔ اللہ کی ذات کی قدر کرو، اللہ کی کتاب کی قدر کرو، اللہ کے نبی کی قدر کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے، اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اپنی پہچان عطا فرما، اپنے کتاب مقدس کے علم کو ہم پر واضح فرما دے، ہم پر کھول دے مولا، اللہ ہمیں اپنے کلام کی حلاوت عطا فرما دے، اس کی مٹھاس عطا فرما دے، اس کی لذت عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ تو نے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ ہاں ایک منٹ، ہمارے حاجی شبیر صاحب وہ بیچارے جب تک صحت مند تھے باقاعدگی سے درس میں تشریف لاتے تھے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے کچھ یہ لقوہ اور یہ سب معذوری کی وجہ سے صاحب فراش تھے۔ مجھے ایک ہی مرتبہ موقع ہوا، ہمارے ساتھی لے گئے تھے اور کل ان کی وفات ہو گئی، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ موت عطا فرمائے۔ یہ لینا یار۔